بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بہت سے موتی آپ کے سامنے بکھیر دیے ہیں۔ جیسا کہ نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن ہمارے سامنے دجال کا تذکرہ فرمایا، اور وہ دجال کا تذکرہ ہماری گزشتہ مجلسوں میں کئی گوشے اس کے آ چکے ہیں۔ میں آپ کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ دجال کتنے دن زندہ رہے گا۔ یہاں سے میں آگے بولتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے اور دعا بھی فرمائیے کہ خدا میری زبان سے حق بات، مستند بات، نفع والی مجھے کہنے کی، آپ کو سننے کی، سن کر ہم تماموں کو عمل کے ساتھ اشاعت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلا دیجئے نا کہ دجال زمین پر کتنے دن زندہ رہے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 راتوں تک وہ زندہ رہے گا، یعنی صرف 40 دن وہ زندہ رہے گا، اتنی اس کی عمر رہے گی۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ آنکھوں دیکھا دجال کا حال خود ممبر مبارک کے اوپر بیان فرمایا، تو تب دجال پیدا ہو چکا تھا، اور اس وقت اس کی عمر کتنی تھی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس حساب سے آج ہم اگر حساب لگائیں 1500 سال اس کو ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ کتنی اوپر ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا سے سوال کیا گیا 40 دن یہ کیسی عمر ہے؟ ان 40 دنوں کے اندر وہ ساری دنیا میں اپنا حشر برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد اور فتنہ پھیلائے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ محدثین اور مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اور وہ یہ کی ہے
اس کا ایک شروع کا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بچے ہوئے 37 دن 37 ڈیز وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ بہرحال وہ 40 دنوں تک گھومتا پھرے گا۔ کیا کرے گا 40 دنوں تک؟ وہ کہیں جائے گا، اپنے چمتکار دکھائے گا۔ وہ آپ کو بتا چکا ہوں، انگلی کے اشارے سے بارش کا برسانا، کھیتی کو اگانا، بنجر زمین کے اندر ہریالی باقاعدہ پیدا کرنا، اور کسی مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا، اور یہ تمام چیزیں دکھا کر کے تمام انسانوں کو اپنے لپٹ میں لے لینا۔ یہ ہوگا، کئی مقامات پر جائے گا، ایک ایسے مقام پر جائے گا وہاں کھرے مسلمان ہوں گے، سچے ایمان والے ہوں گے، وہ اس کی لپٹ میں نہیں آئیں گے، مقابلہ کریں گے، بھاگ کر پکڑے گا، پھر ہاتھ میں آئیں گے، تلوار نکالے گا، کہو مجھے خدا مانو، نہیں مانتے تو پکا کافر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو اشارہ فرمایا، یاد ہے ہم کو، وہی ہے تو دجال، ہم بالکل تجھے خدا بھی نہیں مانیں گے بلکہ تیری مخالفت کریں گے، تجھے جو کرنا ہے کر۔ وہ دلیر ایمان والے کیسے ہوں گے؟ ان کے قلب کے اندر حضرت خبیب کی محبت ہوگی اور جان دینے کا جذبہ ہوگا۔ اس زمانے کی خواتین بھی ایسی ہوں گی کہ ان کے ضمیر کے اندر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ایمان کا چھینٹا چمکتا ہوگا۔ اس کی مثال یہاں ملتی ہے، دجال ایک کو پکڑے گا، تلوار چلانا چاہے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کے گلے اور گردن پر تانبا اور پیتل لگا دیں گے، جس سے اس کی تلوار نہیں چلے گی۔ یہ ایمان کی بدولت، عشق کی بدولت، تابعداری کی بدولت ہوگی۔ میں جہاں بول رہا ہوں ایک غصے اور زور کی آواز میں نوٹ کر لیجئے اس کو، کہ دجال کے مار سے وہی بچے گا جس کے دل میں پکا ایمان ہوگا، جو ایمان کا سودا ہرگز نہیں کرے گا، جان کے لالے پڑ جائیں۔ جان یہ آخری چیز ہوتی ہے، جان کے بعد تو کچھ نہیں ہے۔ ٹھکروں کے لیے ایمان بیچنا، عزت کے لیے بیچنا، عہدے کے لیے بیچنا، سماج میں بڑا بننے کے لیے بیچنا، متولی بننے کے بیچنا، یہ تو عام چل رہا ہے۔ جان آخری ہوتی ہے، جس کے قلب کے رگ و ریشے کے اندر ایمان ہوتا ہے، کیا کہنے اس کے۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، شب معراج میں میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں تو مصر کے زمین سے نکلے، آقا کو جنت کی خوشبو آ گئی۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل مجھے تو جنت کی بو آ رہی ہے۔ جبرائیل نے فرمایا، کئی 100 برس کے پہلے فرعون کے زمانے میں ایمان لانے والی بی بی ماشطہ کو اس نے آزمایا اور ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ اس بی بی ماشطہ کی قبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصر کے ریگستان میں ہے۔ اس کے ایمان کی سچائی کی بدولت اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنایا اور اس کی بو یہاں آ رہی ہے۔ تو دجال کے فتنے میں یہ پکا ایمان والا کیسے قابو میں آ سکے گا؟ اللہ ایسا ایمان ساری امت کو اور ہم تماموں کو خدا نصیب فرمائے۔ اب وہ بھاگ جائے گا، پھر اس کے بعد دجال کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ یہاں ایک بات میں بتاتا ہوں کہ دجال کی عمر سے سوال ہو رہا ہے، تو دجال کی اتنی کم عمر کے اندر یہ تمام چیزیں وہ کیسے ڈیل کرے گا؟ ڈیل کیسے کرے گا؟ یہ شک شبہ کی بات ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا بھی، یاد دلاتا ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر اتنے کم عمر کے اندر وہ کیسے سارے دنیا کے مقامات طے کرے گا، فتنہ پھیلائے گا؟ محدثین اور مفسرین نے اس کی شرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک علم ہے
جس کا تعلق علم روحانیت سے ہے. میں یہ بھی بتاؤں کہ علم روحانیت سے مراد دو طریقے ہیں. ایک تو اندر کی بیماریاں، بغض ہے، انانیت ہے، میں پنا ہے، حسد ہے، کبر ہے، کینہ ہے، یہ بھی روحانیت کا علم یعنی روحانی بیماریاں ہیں. اور یہاں میں اشارہ کر رہا ہوں وہ روحانی بیماری کہ کچھ جگہ پر عام ہے، دکان کھلی ہوئی ہے. بہرحال یہ تعویذ، یہ سحر، یہ جادو، یہ ٹوٹکا، یہ کرنی، یہ کرتوت، یاد رکھیے یہ بھی بہت سی اکثر چیزیں سچ ہیں، حقیقی ہیں، ثابت ہیں، لیکن اس میں مسالہ لگا کر کے جو عوام نے اور کچھ کرنے والوں نے اس کو بڑھاوا دیا ہے یہ غلط ہیں. سحر کا ثبوت، جادو کا ثبوت، کرنی کا ثبوت تو تمام کتب اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اس کا بہت بڑا ماسٹر ہوگا یہ دجال، بہت بڑا ماسٹر ہوگا. میں اس پر تفصیل نہیں کرتا، اشاروں میں ہی بولتا ہوں. 1 سال کے برابر پہلا دن ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ کیا سورج جو نکلے گا غروب ہونے کے لیے 1 سال لگے گا؟ نہیں. کہتے ہیں محدثین کہ وہ سحر کے ذریعے سے، شعبدہ بازی کے ذریعے سے، کرتوت کے ذریعے سے قوموں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے مزاج کے اوپر ایسا جادو پھینک دے گا، پھیلائے گا کہ سورج ڈوبے گا تو ان کو نظر ہی نہیں آئے گا. سورج ڈوب رہا ہے، رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، پھر نکل رہا ہے، ان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ سورج جیسے کا تیسا ہے. یہ وہ سحر کا اور جادو کا اثر ہوگا. دوسری چیز جو اس کے پاس ہو جائے گی، میں بہت کم وقتوں میں بات کر رہا ہوں، علم حائل. علم حائل میں ترجمہ ہی بول دیتا ہوں یہ کون سا علم ہے، دھیان سے سنیے. علم حائل اس کو کہتے ہیں کہ میکینک ذریعے سے میکینک کے ذریعے سے، جیسے گاڑی کے میکینک ہیں، 4 ویلر 2 ویلر کے گیریج کے میکینک ہیں، یہ میکینک ذریعے سے ٹیکنالوجی اور سائنس کے سہارے سے چیزوں کے اوپر قابو پانے کی تدبیریں اس علم کے اندر موجود ہیں. ہر چیز میں قابو پانا، وقت پر قابو پانا، وقت پر قابو پا لیا. کبھی سورج کو غروب کر دیا، کبھی سورج کو نکال دیا، کبھی ایک دن کو ہفتے کا کر دیا اور ایک دن کو مہینے کا اور سال کا کر دیا. وقت پر قابو پا لیا، غذا پر قابو پا لیا. ایک مرتبہ بریانی کیا بنائی اور ساتھ لے کے چلنے لگا اپنے چیلوں کے حساب سے، 6 مہینے تک وہ بریانی ایسی ہی تازی رہی. میرے خیال سے میں نے اشارہ کیا تھا، چیلے آ کر کے راہ ہموار کر چکے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں گے ایسی ڈش جو یہود اور اسرائیل جو اس کے اول نمبر کے چیلے ہیں، انہوں نے ایسے پیکٹس جو ہمارے بچے عام دنوں میں تفریحی طور پر گھر میں بھی لا کر وہ بناتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھتے ہوں گے. ان میں تو اب ایسا کہا جا رہا ہے یہ لاؤ 1 مہینہ تب خراب نہیں ہوگا، جس وقت بنانا ہے نکالو اور بس اس کو ابالو، یہ تازہ بالکل ہوگا. بہرحال تو ایک ہوگا علم سحر عاملین کے پاس جو ہوتا ہے، اور ایک ہوگا علم حائل. اس ذریعے سے یہ دجال یہ قابو پائے گا ہر چیز پر اور ساری دنیا میں حشر برپا کرے گا. اور پھر کیا کرے گا؟ ہر جگہ پر جائے گا، چیخے گا، چلائے گا. جو منافق ہوں گے، جو مصنوعی مسلمان ہوں گے، جو کٹر یہودی اور نصارہ ہوں گے، وہ اس کے ساتھ جتھے کے جتھا لگ جائیں گے. پہلے تو 70,000 یہودی اور نصارہ وہ ہتھیار کے ساتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جاہل قوم اپنا ایمان کا سودا کر کے ہزاروں اور لاکھوں کے تعداد میں اس کے پیچھے لگے گی. حال یہ ہوگا وہ چلتے ہوئے، گھومتے ہوئے، پھرتے ہوئے چلا جائے گا، مکۃ المکرمہ چلا جائے گا، مدینۃ المنورہ چلا جائے گا، بیت المقدس کی طرف چلا جائے گا. ان 3 جگہوں میں چلا جائے گا، جانے لگے گا.
لیکن پروردگار عالم نے کیا کر دیا ہے؟ پروردگار عالم نے مکۃ المکرمہ اور مدینہ پاک کے اوپر جبرائیل کے معرفت فرشتوں کا لشکر بارڈر کے اوپر تلواریں لے کر کھڑا کیا ہے۔ ایک کتاب کے اندر تو یہ بھی ہے کہ آگ کے شعلے لے کر کھڑا کر دیا ہے، پہرے دار ہیں وہ۔ کسی عاشق نے کہا ہے کبھی دجال کے فتنے وہاں داخل نہیں ہوں گے، فرشتوں کا لگا ہر سمت پہرا ہے مدینے میں، تسلی دل کو ہوتی ہے مدینہ چل کے دیکھیں گے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا ہوگا مکۃ المکرمہ میں جانے کے بعد؟ اندر نہیں جائے گا، بارڈر پر جائے گا۔ کیا ہوگا مدینہ طیبہ کے بارڈر پر جانے کے بعد؟ جو سراپا پاک ہے۔ ایک ہی بات یاد دلاتا ہوں، میرے آقا نے جب پہلی مجلس میں نے سنائی تھی، ممبر مبارک کے اوپر اتر کر کے اپنی چھڑی سے اور لکڑی سے ممبر کو زور سے پٹکا اور کہہ دیا، میرا مدینہ، میرا طیبہ اور طابہ اتنا پاک ہے، ایسا صاف ہے کہ دجال کی گندگی یہاں داخل نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ دجال وہاں کیا کرے گا، مدینہ کے لوگ کتنے محفوظ رہیں گے، کون چلا جائے گا۔ یہ آخری گولی دے کر کے بند کرتا ہوں کہ دجال کی حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعہ کے دن روزانہ شروع کی 10 آیتیں، آخری کی 10 آیتیں یاد کیجئے، شروع کیجئے، ساری فیملی کو، دوستوں میں بات کو پھیلائیے۔ دوسری بات، آج جو نشر کر رہا ہوں، پکا ایمان، پکی مسلمانی، پکا اسلام، اوریجنل، ہر حال کے اندر۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ رسول اللہ کا جاہ و جلال دیں گے۔ خدا ہم تماموں کو ایسی محبت اور تابعداری عشق نبوی عطا فرمائے، اس کے طفیل میں سارے فتنوں اور دجال کے فتنوں سے خدا ساری امت اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔